میری جان تم میدان جنگ میں ہو، جنگ لڑ رہے ہو، ایک طرف شیطانی وسوسے تو دوسری طرف قرآن کی آیتیں. چوائس از یورس کہ تم کس سے اپنا ہتھیار بناتے ہو. شیطانی وسوسوں میں آ کر ان کو اپنا ہتھیار بنا کر قرآن کی آیتوں سے لڑنے جاتے ہو، یا قرآن کی آیتوں کو اپنا ہتھیار بنا کر ان پر یقین کر کے شیطانی وسوسوں سے لڑنے جاتے ہو. پھر جیت کس کی ہوگی یہ آپ کو آپ کا ضمیر بتا دے گا. جب بھی شیطانی وسوسے اور اللہ کی آیتیں آپس میں ٹکرائیں گی، جیت اللہ کی آیتوں کی ہونی ہے. جب بھی شیطانی لشکر اور اللہ کے لشکر کا ٹکراؤ ہوگا تو جیت اللہ کی ہوگی. بٹ چوائس از یورس کہ تم اپنی مرضی سے کس لشکر میں شمولیت اختیار کرتے ہو. خدا کا واسطہ ہے بس کر دو. سمجھانے والے سمجھا سمجھا کے تھک چکے ہیں آپ لوگوں کو. لوگوں نے آپ کو پکڑ پکڑ کر اللہ کی آیتیں سنائی ہیں. اب یہ آپ کی کمزوری ہے کہ آپ اس پر یقین نہیں کر رہے. اپنے لیے اللہ کا راستہ انتخاب کرنا مشکل سمجھ رہے ہیں اور شیطانی راستوں پر چل کر لذتوں میں گھرے اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں. جاگے، یہ جاگنے کا وقت ہے. سیریس ہو جائے. یہ رولے رپے کی بچگانہ زندگی آپ کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی. آپ عاقل ہے، بالغ ہے. اب قیامت کے دن جو سوال حضرت علی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوگا وہی سوال آپ سے ہوگا. آپ سے آپ کی زندگیوں کا پوچھا جائے گا، جوانیوں کا پوچھا جائے گا، علم کا پوچھا جائے گا، عمل کا پوچھا جائے گا، دولتوں، شہرتوں، لوگوں کے حقوق، ان ساری چیزوں کا آپ سے پوچھا جائے گا. آپ کیسے غفلت کر سکتے ہیں؟ کیسے خود کو سستیوں کے حوالے کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں جو لوگ اپنی زندگیوں کے ساتھ سیریس ہی نہیں ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے اور شیطان نے ان کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ جسموں سے کپڑے اتار کر لوگوں کے سامنے آنا اپنا ٹیلنٹ سمجھ رہے ہیں، اپنا ہنر سمجھ رہے ہیں، اپنی عزت سمجھ رہے ہیں. او بھائی ہم سارے گناہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، کوئی غلطی سے نہیں کر رہے، کوئی بھول سے نہیں کر رہے، کوئی شیطان میدان ہم سے گناہ نہیں کروا رہا. ہم خود گناہ کر رہے ہیں، اپنی چوائس سے گناہ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں لوگوں کی فکریں ہیں. اسی وجہ سے لوگوں سے چھپ چھپ کر کمروں میں جا کے گناہ کرتے ہیں. لیکن اس رب کی فکر نہیں ہے جو کمرے میں بھی ہے، جو باہر بھی ہے، جو شارک کے بھی قریب ہے. اس کے ہونے کا یقین ہی نہیں ہے میرے دل کے اندر. تو میں نے ضلالت میں ہی جانا ہے، میں نے اندھیروں میں ہی منہ مارنا ہے، میں نے بے حیائیوں کو ہی پروموٹ کرنا ہے. جب اس کے ہونے کا یقین ہوگا، جب مجھے پتا ہوگا کہ میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے آج تک کھلایا پلایا سلایا، جس نے میری ہر نیڈ کو پورا کیا، جو مجھے موت دے گا اور مرنے کے بعد مجھے زندہ کرے گا اور زندہ کرنے کے بعد مجھ سے میرے ہر عمل کا پوچھے گا. اگر مجھے ان باتوں کا یقین ہوتا تو مجھے بتاؤ، کیا یہ تصور، یہ خیالات، یہ ایموشنز مجھے گناہوں کے قریب جانے دیتے؟ مجھے اللہ کا ڈر گناہوں کے قریب جانے دیتا؟ لوگوں کا ڈر مجھے گناہوں سے روک سکتا ہے، تو کیا اللہ کا ڈر میرے اندر کی ڈیزائرز کو چینج نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ کا ڈر میری زندگی نہیں بدل سکتا؟ لوگوں کو تو آپ دھوکہ بھی دے سکتے ہو. لوگوں نے تو منہ ادھر کرنا ہے، تم لوگوں نے اپنی ایکٹیویٹیز کر لینی ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلنا ہے. لیکن اللہ تو 24 گھنٹے تمہارے ساتھ ہے. تم سو جاتے ہو پھر بھی وہ تم سے غافل نہیں ہوتا. اس اللہ کو کیسے دھوکہ دے رہے ہو اللہ کے بندو؟ اور رونا روتے ہیں کہ بھائی گناہ ہو جاتے ہیں، خود سے ہو جاتے ہیں، یہ ہو جاتے ہیں، وہ ہو جاتے ہیں. کوئی خود سے نہیں ہوتے، کوئی خود سے نہیں ہوتا. ہم خود کرتے ہیں گناہ کیونکہ ہم شوقین ہیں گناہوں کے. ہمیں لذتیں چاہیے. اور بھائی ہم نے دنیا میں نام کمانا ہے، اور نام کمانا تو ناچنے گانے سے بنتا ہے. اور بھائی ہمیں پیسے چاہیے. حلال کمانا مشکل ہے، حرام کمانا زیادہ آسان ہے. اس لیے میں کیوں حلال کی طرف جاؤں؟ جب انسان مٹیریلسٹک چیزوں پر اپنا ایمان بیچ دیتا ہے نا، تو پھر اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. ہر اس بندے کو انفالو کرو جو اپنی گاڑیاں، بنگلے اور اپنا لائف سٹائل تم لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور تمہیں مایوسیوں کا شکار کر رہے ہیں. ہر اس لڑکی کو انفالو کرو، ہر اس کریٹر کو انفالو کرو جو مسلمان ہو کر، مسلمان معاشرے میں رہ کر، مسلمان لوگوں سے بزنس کر کے، مسلمان لوگوں کے سامنے بے حیائیاں پھیلا رہے. اپنی حیا کا سودا نہ کرے. ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کی نظروں میں حیا ہوتی ہے، ان کے دلوں میں درد ہوتا ہے. مسلمان طوائفوں کو چادریں پہنانے آیا ہے، بے سہارا لوگوں کا سہارا بننے آیا ہے، نہ سمجھ لوگوں کو سمجھانے آیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم لوگ بہترین لوگ ہو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، نیکیوں کی طرف بلاتے ہو، برے کاموں سے منع کرتے ہو، بے حیائیوں سے منع کرتے ہو، اللہ کی نافرمانیوں سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. لیکن انفارچونیٹلی شیطان ہمیں اس لیول پر لے گیا کہ اب مسلمان تب خوش ہوتا ہے جب اس کی نظروں کے سامنے کوئی ماں، بہن، بیٹی ناچ رہی ہو، وہ بھی چھوٹے کپڑوں میں. اپلوڈ کریں اسلامک کنٹینٹ، اتنا اپلوڈ کریں، اتنا اپلوڈ کریں کہ جو لوگ نہیں بھی دیکھنا چاہتے نا،
10 دفعہ ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ کی آیتیں آئے، بھلے کوئی لائک نہ کرے، بھلے کوئی کمنٹ نہ کرے، بھلے کوئی شیئر نہ کرے، بھر دو سوشل میڈیا کو قرآن کی آیتوں سے۔ اگر اتنا ہی شوق ہے سوشل میڈیا یوز کرنے کا، یہ نامحرم والا سسٹم کتنا سینسٹیو معاملہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ تو بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے، مگر یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے، ٹچ کرے۔ اور میں اور تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی کس طریقے سے دھجیاں اڑا رہے، اس کا پتہ تو قیامت کے دن ہی چلے گا۔ بہت سارے لوگوں کو تو اس دنیا میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جب وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے اگینسٹ چلتے ہیں، نفس اور ہوس کی باتوں میں آ کر unnecessary ٹاکس شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈیٹنگ شروع کر دیتے ہیں، گر جاتے ہیں ایک دوسرے کے پیار میں، محبتوں میں، بس بیچارے ایک سجدہ نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو، البتہ اگر تھوڑے سے ضمیر اور مر جائے تو سجدہ بھی کر لیں گے۔ تو ایسے لوگ جن الجھنوں کے ساتھ، جن بے چینیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں نا، وہ انہیں پتہ ہے ایک دوسرے کو اتنا الجھا کے رکھتے ہیں، اتنا بے چین کر کے رکھتے ہیں کہ ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ وہ اپنا یہ سر دیواروں کے ساتھ مار مار کر توڑ دیں۔ ایک دوسرے کو گرانے کے چکروں میں ساری عمر گزر جاتی ہے ان کی۔ لڑکے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بس لڑکی میری ہر جائز ناجائز بات مانتی رہے، اور لڑکی بھی بے وقوف بنتی رہتی ہے، اور اسے بھی مزہ آتا ہے بے وقوف بننے میں۔ دو میٹھی میٹھی باتیں کیا بول دے، اسے ایسا لگتا ہے جیسے دنیا جہان کا پیار میرے لیے اسی بندے میں ہے۔ محبتوں کو اپنے اوپر فرض کر دیا ہے لوگوں نے۔ باللہ اگر ہمارے ضمیر زندہ ہوتے نا، تو یہ باتیں، یہ حدیثیں وہ حدیثیں ہیں کہ ان کو سننے کے بعد ہماری روح کانپ جانی چاہیے تھی، ہمیں شرم آ جانی چاہیے تھی۔ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ ابھی آپ نے اللہ کو پانے کا سفر نہیں شروع کیا، تو آپ کو تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کہتے کسے، سکون کسے کہتے ہیں، لذت کسے کہتے ہیں، اور آرام کسے کہتے ہیں۔ یہ جو اللہ کو پانے کا سفر ہوتا ہے نا، یہ بڑی نادانیوں سے، معصومیت سے، گرتے گرتے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کو پانے کی خاطر کبھی اس کی سوچیں مصروف ہوتی ہے، تو کبھی اس کا جسم محنت کر رہا ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ کر کے انسان پاتا چلا جاتا ہے اپنے رب کو، اور جتنا اپنے رب کے قریب ہوتا جاتا ہے، اسے پاتا جاتا ہے، اتنا ہی وہ کھو جاتا ہے۔ اللہ کو پانے کے سفر میں نا، جسم کو ظاہری پسینے بھی آتے ہیں، چوٹیں بھی لگتی ہیں، خون بھی بہتا ہے، لیکن تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، درد محسوس نہیں ہوتا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچویشن ذرا دیکھیں۔ اللہ کو مانا تو لوگوں نے گرم ریت پہ انہیں لٹا دیا، سینے پہ پتھر رکھ دیا، اس کی کمر کو ریت جلا رہی ہے تو اس کا سینہ پتھر کے وزن کے نیچے دبا ہوا، اور لوگ انہیں کوڑے مار رہے، زخم دے رہے، اور وہ اس درد میں، اس ظلم میں احد احد کرتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ اس سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ دو، مارنا بند کر دیں گے، اذیت دینا بند کر دیں گے، اور وہ اللہ کی محبت میں ڈوبا شخص اللہ اللہ کرتا جا رہا ہے۔ ہم جیسوں کو کیا پتا کہ اللہ کی محبت میں کون سی لذت پائی جاتی، جو ان گناہوں کی گندگی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں اس لذت کا کیا اندازہ۔ یہ تو وہی جانے کہ جو اللہ کے لیے صبر کر رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، اس سے ملنے کے انتظار میں۔ میں اور آپ اس دنیا کی لذتوں میں انوالو، اس دنیا کو بنانے اور حاصل کرنے کے چکروں میں گم غائب۔ ہمیں کیا پتا کہ رب سے ملنے کے انتظار میں جو سکون انسان کو گھیرتا ہے، اس سکون کا کیا اثر ہوتا ہوگا، اور جب ان کا انتظار ختم ہوتا ہے، جب اللہ کی طرف ان کو لے جایا جاتا ہے، تو ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، ان کے آرام کا کیا عالم ہوگا، جو یہ کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں اس دنیا سے کہ فائنلی اللہ سے ملنے کا دن آئے۔ ہم تو جینا چاہتے ہیں، ہمیں تو اگر 200 سال بھی نہ مارا جائے تو ہم خوش ہیں، کیونکہ ہمارے دلوں میں تو اللہ سے ملنے کا یقین، اللہ سے بات کرنے کا یقین، اللہ کو دیکھنے کا شوق، اس دنیا کی بدولت، ان گناہوں کی وجہ سے ہمارے دلوں میں رہا ہی نہیں۔ تو ہمیں کیا لینا دینا ان چیزوں سے، ہمیں کیا لینا دینا اللہ کی ملاقات سے۔ بس ایک بات ہے، سنتے رہتے ہیں، سن کے اچھی لگتی ہے، امیجن کرنے کے لیے، یقین کرنے کے لیے دنیا میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ تو وہ لوگ یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ فائنلی اب اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے صبر کا بدلہ دے گا، ہمارے جسم اور ہماری روحیں جو برداشت کر کر کے، ظلم سہ کے تھک چکی تھی، اب اللہ تعالیٰ ان ساری تھکاوٹوں کو، تو میرے بھائی اور میری بہن، جتنی تم نے غفلت کرنی تھی نا، کر لی، اور اس غفلت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، الٹا تمہیں نقصان دیا۔ دیکھو آج تم اپنے آپ کو تلاش کر رہے ہو، لیکن تمہیں اپنا آپ ہی نہیں مل رہا۔ تو آؤ اپنے اللہ سے پوچھو کہ میں کون ہوں، میرا کیا مقصد ہے، میں کیا کروں یا رب، مجھے تو اپنا آپ ہی نظر نہیں آ رہا۔ اے اللہ تو ہی تو ہے جو بھولے بھٹکوں کو ایک راستہ دکھاتا ہے، میں بھی وہ راستہ دیکھنا چاہتا ہوں اور اس راستے پر چلنا چاہتا ہوں۔ تو پتہ ہے
جب تم ایسی سوچ لے کر اللہ کے پاس آؤ گے نا تو اللہ کیا کہتا ہے؟ والذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ وہ اللہ ہی تو ہے جو انسانوں پر کھلی کھلی آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے آئے۔ اللہ کی طرف سے تو فیصلے ہو چکے ہیں کہ جب بھی تم اپنے اللہ کی ضرورت کو محسوس کرو گے، جب بھی تمہیں اللہ رب العزت کی نیڈ فیل ہوگی، اللہ رب العزت پہلے سے ہی وہاں موجود ہے۔ لیکن اگر تم اللہ کو اگنور کرتے رہے اور بار بار کرتے رہے، حالانکہ اللہ یہ نہیں چاہتا، تو تمہارا یہ فیصلہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ بظاہر دنیا تمہارے لیے تالیاں بجا رہی ہوگی، تمہارے نام کے نغمے گائے جا رہے ہوں گے، دنیاوی حیثیتوں میں کوئی تمہارے مقابلے کا نہیں ہوگا، لیکن اندر سے تم ٹوٹ جاؤ گے، بکھر جاؤ گے، مٹیریلسٹک چیزوں سے اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ نہیں کر پاؤ گے۔ تو آئیں اپنی زندگی بدلیں، دیر مت کریں۔ خدا کے بندو، یہ عشق مشوقیوں سے نکل آؤ، یہ لو شو کے چکروں سے نکلو، اپنے ٹائم کو ضائع مت کریں۔ آلریڈی بہت ٹائم ضائع ہو چکا ہے، اور کتنا کرو گے یار؟ کب تک لوگوں کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر اپنی زندگیوں کو، اپنی سکلز کو ضائع کرتے رہو گے؟ یہ لو یو مس یو کے چکروں میں خدا کے بندو زندگی کی حقیقتوں سے تم لوگوں نے منہ موڑ لیا ہے۔ ایک انسان تمہارے لیے اتنا ضروری کیسے ہو جاتا ہے کہ اس کی خاطر اللہ رب العزت کو بلا دیا جائے، اس کی خاطر آخرت کا سودا کر لیا جائے، اس کی خاطر نمازوں کو سکپ کر دیا جائے؟ وہ وقت جو اللہ رب العزت نے تمہیں اپنی آخرت کی تیاری کے لیے دیا تھا، وہ سارا وقت لا کر اسے دے دیا جائے فری میں۔ بدلے میں پھر جو تم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے نا، بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ جب تم لوگوں کی سو کال محبتوں کو پیک کر کے دوبارہ تم لوگوں کے منہ پہ تماچے کی صورت میں مارا جاتا ہے نا، اور وہی لوگ تمہیں یہ ریئلائز کرواتے ہیں کہ تمہارے فیصلے غلط تھے، ہم تیری محبتوں کے قابل نہیں تھے۔ کس جاہل نے کہا تھا کہ ہم سے محبتیں کرو؟ پھر کسی کے گھر والے نہیں مان رہے ہوتے، کسی کو موت پڑی ہوتی ہے، کسی کو بیماریوں نے گھیرا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے جسموں سے کپڑے اتروا کے، ایک دوسرے کا تماشا بنا کے، بہانے شہانے کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ کو لے کر بالکل سیلفش ہو جائے۔ اگر اللہ آپ سے راضی ہو گیا تو پھر بھلے اس دنیا میں تمہاری ایک بھی دعا قبول نہ ہو، ایک بھی خواہش پوری نہ ہو، ایک پل بھی تمہیں نہ ملے، ایک دن ایسا نہ ملے تمہیں کہ جس دن تمہیں خوشیاں ملے، راحتیں ملے، سکون ملے، بس اس بات پہ خوش رہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اس بات پہ الحمدللہ کہو، اس بات پہ شکر کرو۔ میرا اور تمہارا مقصد ہی یہی ہے۔ لوگوں کے چہروں سے، لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کے عہدوں سے، لوگوں کی شہرتوں سے، سو کولڈ کرائٹیریا سے آپ کو بالکل امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کی بندگیوں سے اپنے آپ کو نکال کر اللہ کی بندگی میں لے آئے اور خود کو کچھ سمجھیں۔ جب تک آپ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھیں گے، تب تک کسی بھی ایرے غیرے کو تم اپنے آپ سے اچھا سمجھنے لگ جاؤ گے۔ اللہ فرما رہے کو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ جب تمہارا اور اللہ کا کنیکشن تھوڑا سا اسٹرانگ ہو جائے، اب ایسا کرو، اپنے گھر والوں کی طرف جاؤ، وہ لوگ جو تمہارے کلوز ہے، جو تمہاری باتیں مانتے، ان کو سمجھاؤ، ان کو یہ بتاؤ کہ یار دیکھو، میں نے بھی اللہ کی طرف آنے کا فیصلہ کیا، اور اس فیصلے نے مجھے لوگوں کی غلامیوں سے آزاد کر دیا، اس فیصلے نے میری زندگی کا رخ بدل دیا۔ تم ایسا کرو، تم بھی آ جاؤ اللہ کی طرف۔ پھر ان میں سے اگر کوئی بات مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے۔ آج ہم جو کمزور ہیں وہ اسی وجہ سے کہ ہمارے اندر وہ شعور نہیں ہے جو قرآن ہمیں دینا چاہتا ہے۔ آج جو ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہیں، چھوٹی چھوٹی غفلتوں کی وجہ سے جو پریشان ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت سے مایوس ہو جاتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیں اس طرح نہیں سمجھ آ رہی جس طرح قرآن ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے۔ پوری دنیا جو اللہ کے علاوہ من گھڑت خداؤں کی عبادتوں میں مصروف ہے، لوگوں کی غلامیوں میں مصروف ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ ان کو اللہ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو بندہ اللہ کی عبادتوں میں آتا ہے، جو بندہ اللہ رب العزت کے یقین اور بھروسے اور اعتماد سے جڑ جاتا ہے، اصل زندگی تو اس بندے کی ہے۔ اگر ہمارے الفاظ میں کہیں تو اصل مزے تو اس کے جو اللہ کے ساتھ ہے، جس نے دنیا کی ہر دولت کو، ہر شہرت کو، ہر عزت کو لات مار کر دنیا کو اس کی اوقات دکھائی ہو، اور وہ اللہ جو بظاہر نظر نہیں آتا لیکن اس کے باوجود آنکھ بند کر کے اللہ پر یقین کر رہا ہے، نہ یہاں کی سوچ رہا ہے نہ وہاں کی سوچ رہا ہے، اور اپنی منزل کی طرف، اپنے اللہ کی طرف ہر دن، ہر رات، ہر گھڑی بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس سفر میں اسے چوٹیں بھی آتی ہیں، یہ گرتا بھی ہے، لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ اپنا سارا فوکس اپنے اللہ پہ رکھتا ہے، تب تک وہ چین سے بیٹھتا نہیں ہے جب تک وہ اللہ کے پاس چلا نہ جائے، جب تک اس کی ملاقات آؤ گے نہ لگی ہو نہ جائے۔ چھوڑو گے نا وہ تمام اعمال جن اعمال میں انوالو ہو کر تمہیں دنیا تو ملی، شہرت بھی ملی، عزت بھی ملی، پیسے بھی ملے، لیکن اللہ نہ ملا۔ لگا دو یہ ساری چیزیں داؤ پر اللہ کی خاطر۔ عزت جاتی ہے جانے دو، دولت جاتی ہے جانے دو، نہ کرو پرواہ۔ اللہ مل رہا ہے،
اس بات پہ خوش رہو. اللہ راضی ہے, اس بات پہ خوش رہو. دنیا نہیں سمجھ رہی تمہیں, ٹونٹ مار رہی ہے, ڈچ کر رہی ہے, ہرٹ کر رہی ہے, تمہارے دل کو 100 ٹکڑوں میں تبدیل کر رہی ہے, کرنے دو, کرنے دو. اللہ سمجھ رہا ہے, اللہ اور تمہارے پیپرز کلیئر ہے. اس بات کو لے کر سیٹسفائیڈ ہو جاؤ, مطمئن ہو جاؤ. دنیا والوں نے تو عظیم ہستی کو بھی نہیں چھوڑا, ان کے بھی دندان مبارک شہید کیے, ان کو بھی پتھر مارے, ان کو بھی دھکے مارے, ان کی بیٹیوں کو بھی طلاقیں دی, ان کو بھی تانے مارے کہ تمہاری کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے. دنیا والوں نے ان کو نہیں چھوڑا. سیکیور لائف جینے کی توقع نہ کرو, کرنے دو ظلم و ستم اس دنیا کو. تم اللہ کی خاطر جتنا ذلیل ہوگے نا, اللہ آخرت میں تمہیں اتنی ہی عزتوں کے تاج پہنائے گا. اللہ تمہیں بتائے گا کہ دنیا میں جو میرے لیے تجھے زخم لگے تھے, آج آخرت میں اس کا بدلہ یہ ہے. آخرت کو سامنے رکھ, اللہ کو سامنے رکھ. 2-4 خواہشیں نہ پورے ہونے کی وجہ سے اس سے اپنا تعلق ہی توڑ دیتے. 2-4 چیزیں ڈسٹرب کیا ہو جائے, اللہ سے اس لیول کے مایوس ہو جاتے ہیں کہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, دعائیں چھوڑ دیتے ہیں, چہرے لٹکا کر اپنی ساری زندگی گزارتے ہیں جیسے کہ یہ زندگی ہم پر بوجھ ہو. ایسا مزاج مسلمان کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا. ایسے مزاج کے لوگ اللہ رب العزت کے ناشکرے کہلاتے ہیں, اور اللہ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, کہ بھائی میرا شکر کرو, میری ناشکری نہیں کرو. تو زبان سے تو ہر بندہ, ہر دوسرا تیسرا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے الحمدللہ الحمدللہ. اصل پتہ تو بائی ایکشن سے چلتا ہے کہ آپ اپنے اللہ کے فیصلوں پر سیٹسفائیڈ کتنا ہے. اور اللہ رب العزت اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا فیصلہ کر دے جو آپ کو ناگوار ہو, اور آپ کو ناگوار لگے, اور آپ کہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, تو یہ تو ناشکری ہو گئی نا. اب زبان سے بھلے کہتے رہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں, لیکن بائی ایکشن اب اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں. ایک طرف آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور دوسری طرف آپ نے اللہ رب العزت کو محض ایک ایسی ذات سمجھا ہوا ہے کہ جس کے سامنے بس ہم جو بھی رکھیں وہ ہونا چاہیے. ہم اللہ کے غلام ہیں یار, اللہ جیسے خود چاہے گا ویسے ہم نے رہنا ہے. ہم اللہ کو اپنے مزاج کے مطابق نہیں لا سکتے. آج سے ہم نے اللہ رب العزت سے بدگمان بالکل نہیں ہونا, اور اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنے کی کوشش کرنی ہے. اوکے, جب آپ کو پتہ ہے کہ شیطان آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے, وہ دنیا کو مزین کر کے, اٹریکٹیو کر کے, لوگوں کے جسموں سے کپڑے اتار کر آپ لوگوں کے سامنے لائے گا, اور آپ لوگوں کے ایمان کو چوری کرنے کی کوشش کرے گا, آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گا, تو لڑو نہ خود سے, بچاؤ نہ خود کو. اگر مدد کی ضرورت ہے تو اللہ کو پکارو نا, اللہ مدد کے لیے تیار ہے. کہو نا اللہ سے کہ اللہ مجھے نفس کے حوالے نہ کر, مجھے شیطان کے حوالے نہ کر. آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے اپنے لیے. جب ہم سارا ٹائم موبائل کو دے دیں گے, سو کو لوگوں کو دے دیں گے, تو عبادت کرنے کا دل کہاں کرے گا پھر؟ سارا فری ٹائم لوگوں کے ننگے جسموں کو دیکھنے میں لگائیں گے, لوگوں کے بیہودہ کنٹینٹ دیکھنے میں لگائیں گے, سو کالڈ سیلیبریٹی, ٹک ٹاکرز اور انفلوئنسرز کے کنٹینٹس دیکھنے میں لگائیں گے, تو کیا خاک دل کرے گا میرا عبادت کا؟ جب ذرا سی فرصت ہاتھ آئے گی اور اس فرصت میں نامحرموں سے باتیں کروں گا, یا بیٹھ کے نامحرموں کے بارے میں سوچوں گا, اپنے سو کالڈ ریلیشنز کے بارے میں سوچوں گا, تو کیا خاک میں اللہ سے باتیں کروں گا؟ اللہ سے بات کرنے کے لیے, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, اللہ کو اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے ضروری یہ ہے کہ میں اپنی فضول ایکٹیویٹیز سے پہلے اپنے آپ کو بالکل کٹ آف کروں, اپنے گناہوں سے ہجرت کروں, اپنی بے حیائیوں کی دکانوں کو بند کروں. تب جا کے مجھے اللہ نظر آئے گا, تب جا کے اللہ سے بات کرنا میرے لیے آسان ہوگا, تب جا کے توبہ کرنا آسان ہوگا, تب جا کے اللہ کے لیے رونا آسان ہوگا, عبادتیں آسان ہوں گی. ہمارا بہت سارا ٹائم فضول ایکٹیویٹیز میں لگ رہا ہے. وہ اللہ جسے میں اور آپ ہمیشہ اگنور کرتے ہیں, جس کی سن کر بھی ہم انسنی کر دیتے ہیں, اس اللہ کو تھوڑی سی ویلیوز دو یار. خدا کی قسم, اگر تم سے تمہارا رب راضی ہو گیا نا, تو بھلے لوگ تمہیں کہتے رہے کہ پاگل ہو گیا ہے, مجنون ہو گیا ہے, سائیکو ہو گیا ہے, عجیب عجیب باتیں کرتا ہے, تم کامیاب ہو یار. جب تم اللہ کی رضا کے ساتھ جڑ جاؤ گے, جب تم اللہ کے تعلق کے ساتھ جڑ جاؤ گے, اس کے بعد کرو جو کرنا ہے. لیکن یار پلیز اللہ کے باغی نہ بناؤ خود کو. آپ کے پاس لوگوں کو دیکھنے کے لیے بھی ٹائم ہے, لوگوں کو سننے کے لیے بھی ٹائم ہے, اور بہت ساری فضول ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو کر اپنا پریشیس ٹائم ضائع کرنے کا بھی ٹائم ہے. لیکن کیا آپ کے پاس 5 منٹ اپنے لیے نہیں ہے کہ تم ساری چیزوں سے کٹ آف ہو کر کسی کونے میں بیٹھ کر اپنے بارے میں سوچو, اپنے لیے سوچو کہ آیا میں یہ جو زندگی گزار رہا ہوں, کیا اس کے اعمال ٹھیک ہے؟ کیا میری زندگی مقصد پر ہے؟ اپنے گناہوں کو سامنے رکھو اور سوچو بیٹھ کر کہ اس گناہ نے مجھے کتنی لذت دی, کتنا سکون دیا, کتنا فائدہ دیا.
اور اگر اسے میں 2 سال مزید بھی کنٹینیو رکھوں تو مجھے کیا ملے گا؟ کہ اللہ نے زندگی بھی دی، اللہ نے سمجھانے والے بھی عطا کیے، اور اس کے باوجود ہم نے وہ کیا جو نفس نے کہا، وہ نہ کیا جو اللہ نے کہا۔ تو یار میں تو آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ جتنی زندگی خراب کرنی تھی، برباد کرنی تھی، کر دی۔ اب جو بچی کچھی ہے نا، اس کی سوچ لو، اس کی فکر کر لو، توبہ سے نئی زندگی کا آغاز کرو۔ چھوڑ دو یہ ہلے گلے، یہ رولے رپے، یہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ دوڑ۔ اللہ کی طرف آؤ، اللہ میں انٹرسٹ لو، اللہ کی بات مانو، تھوڑا سا صبر کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا، بس تھوڑا سا صبر کرو گے نا؟ آنکھوں کے سامنے جب ریالٹیز آئیں گی تو آپ لوگ خود کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ یار یہ کیسی زندگی ہم نے گزاری۔ اللہ بلاتا رہا، ہم دور جاتے رہے، اوہو، اللہ اللہ ہو کر ہمیں سمجھاتا رہا، اور ہم انسان ہو کر جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، لوگوں کی سو کولڈ باتیں سنی، لوگوں کی غیبتیں بھی سنی، لیکن اللہ رب العزت کی ان باتوں میں ہم نے انٹرسٹ نہیں لیا جو ہمارے بھلے کے لیے تھی۔ ہائے ہیلو کیسے ہو، کہاں ہو، ان باتوں کا تو جواب دے دیا، لیکن اللہ رب العزت کی اس بات کا کبھی بھی آنسر نہ کیا، نہ بائی ایکشنز، نہ بائی تھاٹس، نہ بائی فیلنگس۔ اللہ کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں نے یہ زندگی اور موت کا جو پروسیس ہے یہ اس لیے بنایا ہے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ تم لوگوں میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد دکھانا تو اللہ کو یہ تھا کہ اے اللہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، اے اللہ میں رک رہا ہوں ان کاموں سے جن سے تو نے روکا ہوا ہے، اے اللہ گناہ بہت آسان ہے آج کے دور میں لیکن میں پھر بھی نہیں کر رہا، نیکیاں بہت مشکل ہو چکی ہے لیکن پھر بھی میں کر رہا ہوں۔ اگر ہم میں سے کسی نے بھی ایسی سنسیریٹیز دکھانا شروع کر دی نا بن دیکھے اپنے رب کے لیے، واللہ وہ بہت قدردان ہے، آپ کی چھوٹی سی نیکی کو اس لیول پہ جا کے اپریشیٹ کرے گا نا کہ آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے۔